السلام علیکم دوستوں مقبوضہ کشمیر کی لڑکیوں کو جنسی غلام بنانے کی بھارتیوں کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ بھارتی سیاستدانوں نے اپنے کارکنوں کو گوری کشمیری لڑکیوں کے خواب دکھانے شروع کر دیے۔ بھارتی بنیے کی گندی اور گھناؤنی ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ سمیت اپنی آئینی حیثیت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور اب بھارتی فوج کے ساتھ ساتھ بھارتی عوام میں بھی کشمیر کی مسلمان لڑکیوں کو مفت کا مال سمجھ کر ان کو اپنی باندیاں اور کنیزیں بنانے کے ساتھ ساتھ جنسی غلام بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ بھارتی سیاستدانوں نے اپنے کارکنوں کو جنسی طور پر کشمیر میں اپنی ہوس پوری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس خبر کی تفصیلات بتاتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ موجودہ دور میں مقبوضہ کشمیر واحد ایسا علاقہ ہے جہاں بھارتی فوج نے کشمیری مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری میں شرم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیری خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر تحقیقاتی رپورٹ شائع کرنے کے باوجود بھارتی سرکار کو اس ظلم سے روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ کشمیر میں بھارتی فوج نے 1989 سے اب تک 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو شہید کیا، 22,000 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، 1,08,000 بچے یتیم ہوئے اور 12,000 سے زائد خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ اور اب بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد ہندوؤں نے کشمیری لڑکیوں کو جنسی غلام بنانے کے گھناؤنے خواب سجا لیے۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارتی صحافی اشوک سوہا نے کہا کہ بھارت کشمیری لڑکیوں کو جنسی غلام بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک خبر کا حوالہ بھی دیا جس میں بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کا کہنا تھا کہ اب ہم شادی کے لیے کشمیر سے خواتین لا سکتے ہیں۔ اشوک کے اس ٹویٹ پر پاک فوج کے ترجمان جنرل آصف غفور نے اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھارتی عوام کو کھری کھری سنا دی۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ اس سے بھارتیوں کی گھٹیا فطرت، کردار اور نسل کا پتہ چلتا ہے۔ بھارت بلا شبہ غلطی پر ہے۔ کشمیری خواتین اور کشمیری خاندانوں کی عزت و توقیر کا اندازہ ایسے لوگ نہیں لگا سکتے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی مقبوضہ کشمیر کی خواتین کی خصوصی حیثیت ختم ہونے پر بی جے پی سے تعلق رکھنے والے بھارتی ریاست اتر پردیش کے رکن اسمبلی وکرم سائنی پارٹی میں کارکنان کو آئین کی شق 370 کے خاتمے کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اب ہمارے لیے گوری کشمیری لڑکیوں سے شادی کوئی مسئلہ نہیں۔ وکرم سائنی کی اس ویڈیو کو پورے بھارت میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ نے حکمران جماعت کے کارکنان سے یہ بھی کہا کہ اب وہ مقبوضہ کشمیر جا کر پلاٹس خریدنے اور شادیاں رچانے کے لیے آزاد ہیں، کیونکہ ان کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ وکرم کا کہنا تھا کہ میں پرجوش اور کنوارے کارکنان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر جا کر شادیاں کرنے کے لیے آزاد ہیں، کیونکہ اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، ورنہ اس سے قبل اس حوالے سے کافی قانونی پیچیدگیاں تھیں۔ وکرم نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے میرا خواب پورا کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔